الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سوال ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. مندرجہ بالا تینوں آیات میں عبادت، جنت اور دوزخ کے لیے جنوں اور انسانوں کا برابر تذکرہ فرمایا گیا. یہ برابری کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر سوال جنوں اور انسانوں کی برابری کا کیا گیا ہے. قرآن حکیم میں اول و آخر جہاں بھی جنات کا تذکرہ آیا ہے، جہاں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت فرماتے ہوئے سنا، مسجد نبی تک بحمد اللہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے جا کر قوم کو بتایا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ کا نبی مبعوث ہوا ہے، اور بہتر ہے کہ اللہ کی اطاعت کر لو. یجرکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی. کہیں بھی دخول جنت کی کوئی آیت جنوں کے بارے قرآن میں نہیں ہے. دخول جنت کی ساری آیات جہاں اعمال اور اطاعت کا حکم ہے اس کے ساتھ آتی ہے. جہاں جنات کی بات ہوئی ہے کہ وہ اطاعت کریں اور عبادت کریں، تو اس میں اگر اطاعت نہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن اگر اطاعت کرو گے تو یجرکم من عذاب علیم، تمہیں اس دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا. دخول جنت کی بات نہیں ہے. اطاعت کی بات جو ہے وہ ساری مخلوق اطاعت کرتی ہے، لیکن مخلوق حکم کی اطاعت کرتی ہے، جانے بوجھے بغیر اطاعت کرتی ہے. حاکم کون ہے، کیسا ہے، یہ سوال کسی مخلوق میں کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ کسی مخلوق کے ذہن میں آ سکتا ہے. ان کی سوچ سے یہ بالا تر ہے، ان کی فکر سے یہ بالا تر ہے. 4 قسم کی مخلوق مکلف ہے. فرشتے، وہ بھی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے مکلف بھی ہیں، اطاعت کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں کے مقابلے میں ہیں شیاطین. اگرچہ شیاطین جنوں میں سے ہیں. ابلیس کے بارے ارشاد ہے کان من الجن ففسق عن امر ربها، جنوں میں سے ہیں، لیکن شیطان اور ابلیس کی نسل سے جو ہیں انہیں توفیق اطاعت ہوتی نہیں، اور ان میں بہت کم خوش نصیب ہیں. جنہیں توبہ کی توفیق ہوئی نہیں. عمومی قاعدہ یہ ہے کہ شیطان کی اولاد میں چونکہ خود اسے توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اکثر انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی، لیکن ایک شیطان کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ انہیں توبہ نصیب ہی نہ ہو. ان میں بھی بعض نے توبہ کی ہے.
جیسے ایک جن کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حاضری کا بیان فرمایا گیا ہے، مختلف کتب سیر میں ملتا ہے کہ ایک ضعیف العمر جن حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوا، اور اس نے پہلے انبیاء کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تو خاص طور پر اس میں نام بھی لیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے سلام پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور عرض کی کہ میں ان انبیاء کی خدمت میں رہا اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے اطلاع بھی دی جو ان کی کتابوں میں تھی، جو اللہ نے انہیں دی، اور فرمایا کہ تمہاری عمریں لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان کو قیامت تک عمر دے دی گئی، تو اس کی نسل میں بھی بہت لمبی عمریں چلتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری اتنی لمبی عمر ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت بچہ سا تھا، اور مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اگلے دن بھی یہ روایت میری نظروں سے گزری، میں حیات الحیوان دیکھ رہا تھا تو اس میں علامہ دمیری نے بھی یہ حدیث نقل کی، اس نے اپنا نام بتایا اور بتایا میرے باپ کا نام حام ہے، اس کے باپ کا نام ہیم ہے، اس کے باپ کا نام لاکیس ہے، اور وہ ابلیس کا بیٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابلیس کی چوتھی پشت سے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ بالکل درست ہے، اور میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، اس وقت میں بچہ سا تھا۔ تو یہ ہیں مستثنیات، ایکسیپشنز، کہ شیطان کی اولاد میں سے بھی کسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، عموماً ہوتی نہیں۔ تو یہ سراپا برائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جن اور انسان ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اطاعت کریں یا نافرمانی۔ تو نافرمانی میں انسان بھی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا شیاطین الجن والانس، سورہ ناس میں بھی من الجنت والناس، انسان بھی برائی کرتے کرتے شیطان بن جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان انسانوں میں سے ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن پورے قرآن کریم میں کہیں بھی جہاں اعمال پر جزا کا تذکرہ ہوا ہے وہاں جنات کے لیے جہنم کا ذکر تو ملتا ہے، جنت کا وعدہ نہیں بلکہ دوزخ سے بچائے جانے کا وعدہ ملتا ہے۔ تو اس پر جو علماء نے رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے، فرشتوں کا تو تذکرہ چھوڑیے، نوری مخلوق ہے، اور انہیں جنت و دوزخ سے سروکار نہیں۔ جو جنت میں جن کی ڈیوٹی ہوگی وہ وہاں اپنے ذمہ داری پوری کریں گے، لیکن انہیں جنت کی نعمتوں سے حظ نصیب نہیں ہوگا، اور جن کی جہنم میں ڈیوٹی ہوگی وہ جہنم میں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اور جہنم کے عذابوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ نفس ہے، نہ کھانا پینا، نہ نیند ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ یہ چیزیں ان میں ہیں ہی نہیں، ایک نوری مخلوق ہے۔ لیکن عبادت ان کے لیے بھی لازم ہے، اطاعت ان کے لیے بھی لازم ہے۔ شیطان نے انکار کر دیا، وہ دوسری طرف چلا گیا، پیچھے مخلوق رہ گئی انسانوں میں سے۔ تو جن جو اطاعت کریں گے وہ جہنم جانے سے بچ جائیں گے، اور انسان کے اور فرشتوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے، حساب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کا بھی ہوگا۔ اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور سے زیادتی کی ہے تو اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا، بلکہ حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا، مگر اس کے بعد ساری مخلوق فنا کر دی جائے گی، جنات بھی اور دوسری مخلوق بھی، اور انسان جو ہے اس کی روح چونکہ عالم امر سے یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔
اور یہی بات قرآن حکیم نے بتائی کہ جن لوگوں کے جہنم جانے کا فیصلہ ہوگا وہ بڑی حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی آج مٹی کر دیا جاتا اور مجھے واپس عدم میں بھیج دیا جاتا۔ تو یہ پہلی آیہ کریمہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون، کہ میری عظمت کا اقرار کریں اور میری اطاعت کریں۔ تو جہاں تک اطاعت الہی کا حکم ہے اس میں تو ساری مخلوق شامل ہے، اور اس میں جن اور انسان بھی ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے پاس فرق یہ ہے کہ دوسری مخلوق کے علاوہ ان کے پاس اختیار ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اطاعت کرنی ہے، لیکن جن تابع ہیں ان انبیاء کے جو انسانوں میں مبعوث ہوئے۔ انسانوں سے پہلے جب جنات زمین پر آباد تھے تو اس کے بارے ارشاد ہوتا ہے، جو علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ بہت بگڑتے اور فساد کرتے، مزاجاً ان کے مزاج میں فساد ہے، تخلیقی ان کی آگ سے ہے، تو اللہ کریم ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجتے، اور وہ جو سرکش تھے انہیں قتل کرا دیتے، جو توبہ کرتے ان کی اصلاح کر کے ان پر کوئی حاکم مقرر فرما دیتے۔ پھر کچھ عرصہ گزر جاتا، رفتہ رفتہ پھر حالات بگڑتے تو پھر یہ کام دہرایا جاتا۔ تو گہے برزمی بود گاہ بر فلک، ز راہ تفاخر و اب فوج ملک گہے برزمی بود گاہ بر فلک، کہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج لے کر کبھی زمین پہ آتا، کبھی آسمان پہ جاتا۔ تو جن ایک ایسی مخلوق ہے جس میں نبوت نہیں ہے۔ جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو انہیں انبیاء جو انسانوں میں سے تھے، پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، تو انبیاء کی اطاعت کا حکم ہوا، لیکن معرفت باری کا وہ معیار جو نبوت کے طفیل نصیب ہوتا ہے وہ جنوں کو نصیب نہیں ہے۔ باقی برکات اور باقی جو لذتیں ہیں وہ انہیں نصیب ہوتی ہیں، دنیا میں انہیں وہ لذت دی جاتی ہے، آخرت میں انہیں عذاب سے بچایا جائے گا، انعام سے نوازا جائے گا، لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے، بلکہ جو جہنم جائیں گے وہ بھی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ختم کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے خلود فی النار نہیں ہوگا، ہمیشہ نہیں، کیونکہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آج بھی زمین پر جنات کی تعداد ہے، حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ انسانوں سے جنوں کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے، اور جنوں اور انسانوں کی جو تعداد ہے ملا کر اکیلے ابلیس کی اولاد کی تعداد ان سے 9 گنا زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد ذری میں فرمایا۔ اب 1400 سال بیت چکے ہیں، ممکن ہے جس طرح انسانوں کی نسل میں کتنا اضافہ ہو گیا ان کی نسل میں بھی کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو یہ فرمانا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن عبادت جنوں کی ان کے اپنے اعتبار سے ہے، اس پر اجر یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور بے پناہ نعمتیں زندگی کی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کے عوض اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر عبادت نہیں کرتے تو انہیں بھی سزا دی جائے گی، لیکن ان کے لیے خلود نہیں ہوگا۔ یہ دوسری آیہ مبارک جو ہے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، یہ جنت کی ایک مخلوق ہے حور، اس کے تذکرے میں آیا ہے سورہ رحمان میں۔ تو یہاں علماء حق نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے کہا گیا ہے، کہ جیسے دنیا میں کہا جائے کہ کسی فلاں خاتون کو کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا یا دیکھا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات جن پکڑ لیتے ہیں یا جن کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس کا رد فرمایا گیا کہ انہیں کسی انسان یا جن نے مس نہیں کیا۔
یہ باعتبار آخرت کے نہیں ہے کہ جن جنت میں جائیں گے اور انہیں حوریں عطا کی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اور لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اس میں تو کوئی استعباد ہے ہی نہیں کہ اپنے گناہ کی پاداش میں جن بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن انسانوں اور جنوں میں جہنم میں بھی یہ فرق ہوگا کہ وہ اپنے کردار کی سزا بھگت کر جہنم سے نکال کر نابود کر دیے جائیں گے، لیکن انسان کے لیے خلود ہے، ہمیشگی ہے، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ لہذا یہ عبادت جنت اور دوزخ میں انسان اور جن برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں جو فضیلت نبوت کی ہے اور انسان کی روح جو عالم امر سے ہے، یہ بہت الگ فضیلت ہے انسان کی، جس میں جن اس کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اور جن اگر اطاعت بھی کرتا ہے تو جو نعمتیں دنیا میں وہ پا رہا ہے انہی کا شکر ادا کرتا ہے، آخرت کے انعامات اس کے لیے نہیں ہیں، چونکہ اس کے لیے دائمی زندگی ہی نہیں ہے، اس کی روح عالم امر سے نہیں ہے۔ انسان اس اعتبار سے ایک ایسی مخلوق ہے جس کی نظیر دوسری مخلوق نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی یہ نعمت نہیں ملی کہ وہ معرفت الہی کی بات کر سکیں، یہ صرف انسان کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں میں سے ہوئے ہیں، اور انسان کی روح جو ہے وہ عالم امر میں سے ہے، اور عالم امر کو فنا نہیں، فنا خلق کے لیے ہے، امر اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اس کی ذات ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، اس کی ساری صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور عالم امر جو ہے وہ صفت باری ہے۔ اب امر سے، عالم امر سے روح کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ تو فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسانی علم اس بات کو جاننے سے قاصر ہے۔ انسان کے لیے صرف یہ بتایا گیا کہ یسألونک عن الروح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح کو امر سے کس طرح بنایا گیا، یہ سوال تمہاری علم، تمہاری استعداد اور تمہارے شعور سے بالا تر ہے، لہذا فرمایا گیا کہ تم اس کو جان سکتے ہی نہیں، لہذا اس کی تفصیل نہیں ارشاد فرمائی گئی۔ تو جنات کا مکلف ہونا، انسانوں کا مکلف ہونا وہ برابر ہے، لیکن ہم دو مزدور لگاتے ہیں ایک دیوار پہ، ایک مستری ہے وہ اینٹیں چنتا جاتا ہے، اور دوسرا مزدور ہے وہ گارا ڈھوتا ہے، اینٹیں پکڑاتا ہے اسے، تو میرے خیال میں مشقت تو زیادہ مزدور کرتا ہے کاریگر کی نسبت، لیکن دیہڑی زیادہ کاریگر کو ملتی ہے نا۔ عجیب بات کہ مشقت زیادہ مزدور کے حصے میں آتی ہے، وہ گارا بناتا ہے، یہ سیمنٹ بناتا ہے، یہ بجری ڈھوتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے کوازہ بنا کر لکڑی کا، جو اینٹ اس نے پکڑائی اس سے اس کی اپنے، لیکن اس کے پاس ایک فن ہے وہ اینٹیں جوڑنے کا، وہ جو اجرت لیتا ہے اپنے اس کمال کی، اس فن کی لیتا ہے، مزدور کے پاس وہ فن نہیں ہے۔ یہ فرق ہے جنوں اور انسانوں میں کہ انسانوں کے پاس نور نبوت ہے، منصب نبوت ہے، اور جنوں کے پاس وہ نہیں ہے، لہذا جو آخرت کا اجر اور آخرت کی رحمت باری مرتب ہوتی ہے وہ اس استعداد پہ ہوتی ہے جو اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کی عطا فرمائی، وہ جنات کے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں برابری نہیں ہے۔ اگر آپ دوبارہ کبھی دیکھیں گے یا تفسیر مختلف تفاسیر کو دیکھیں گے، وہ آیات نکالیں جہاں جنوں انسانوں کا تذکرہ ہے، تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ حوروں کے بارے بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم لوگوں میں آ گئی ہے
اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی مخلوق جنت میں بھی انسان ہی ہیں، اور حوریں انسانوں کی خدمت کے لیے ہوں گی، اور جنت کی مخلوق ہے، اللہ نے جنت میں پیدا فرمائی، جنت میں ہی رہے گی۔ اور وہ خواتین جو دنیا میں آئیں، انبیاء پہ ایمان لائیں، جنہوں نے تمام دنیا کے شدائد اور تکالیف برداشت کیں اور اس کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، اللہ کے نبی کی اطاعت کی اور اسلام پر قائم رہیں، اور اللہ کی اطاعت سے سرفراز ہو کر دنیا سے رخصت ہوئیں، حوریں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حوریں بھی ان کے لیے کنیزوں اور غلاموں کا درجہ رکھتی ہوں گی۔ تو یہ جو ہوں گی خواتین، جو مومن خواتین جنت میں داخل ہوں گی، یہ جنت کی مالک ہوں گی، انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ حوریں جنت میں بحیثیت خادمہ اور کنیز کے ہوں گی۔ تو اصل مالک جو ہوں گی جنت کی، جس طرح مرد ہوں گے اس طرح خواتین بھی ہوں گی۔ وہ جنت ملکیت ہوگی، مردوں کی بھی، مسلمان مردوں کی بھی، مسلمان عورتوں کی بھی۔ اور یہ مخلوق نہ دنیا میں آئی، نہ اسے اطاعت نصیب ہوئی دنیا میں آ کر، نہ اس نے دنیا کی تکالیف دیکھی، نہ اس نے کفر سے مقابلہ کیا، نہ اس کا شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ اس میں نفس پیدا کیا گیا، نہ اس نے نفس سے مقابلہ کیا۔ تو جتنی تعریف حوروں کی بیان ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں کے حسن کی بات ایسے ہے کہ اگر کوئی حور آسمان سے ایک ہتھیلی سامنے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، یا اگر آپ حور کی پنڈلی پر دیکھتے ہیں تو ہڈی اور ہڈی کے اندر گودا بھی نظر آئے گا، ایسے شفاف بدن ہوں گے۔ تو یہ اگر غلاموں اور کنیزوں کے حسن کا یہ عالم ہوگا تو عالم انسانیت میں سے جو مرد، جو خواتین جنت میں داخل ہوں گی، انہیں اس سے کہیں زیادہ حسن عطا کیا جائے، اور وہ کنیزوں اور غلاموں سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین چہرے ہوں گے کہ جنت میں بھی انہیں میدان حشر میں دیدار باری نصیب ہوگا۔ ہر جنتی کو جنت میں دیدار باری سے سرفراز کیا جائے گا، اور جمال باری سے براہ راست سرفراز ہونا ان میں حسن کو بڑھاتا رہے گا۔ اور یہ نعمت انسانوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے ہے، اس مخلوق کے لیے ہے جو مکلف ٹھہری، اس زمین پہ آئی، اس کی ضروریات اسے دی گئیں، ان کا مقابلہ اس نے کیا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، جانیں دیں، مالی قربانیاں دیں، اور زندگی بھر اطاعت کو شعار بنایا۔ تو جو مخلوق اس امتحان سے نہیں گزری، وہ اجر میں اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ جو ایک عام خیال ہے جو پھیلا دیا گیا ہے کہ جنت میں تو خواتین کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، حوروں کی ہوگی، حوریں خواتین کی غلام ہوں گی، کنیزیں ہوں گی، ان کا درجہ کنیزوں کا ہوگا۔ لم یطمثن قبلہم نہ انسن قبلہم ولا جان، یہ جو فرمایا گیا تو علماء حق لکھتے ہیں اس میں کہ جس طرح دنیا میں بعض خواتین کو جن مس کر لیتے ہیں یا پاگل کر دیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا رد فرمایا گیا کہ کوئی یہ قیاس نہ کرے کہ حوروں کو بھی کسی جن نے مس کیا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جہنم والے میں تو کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ انسان بھی جائیں گے، جن بھی جائیں گے، اللہ معاف کرے، جو جہنم میں پکڑے جائیں گے، جہنم جن کا مقدر ہوگا، جن کا کردار ایسا ہوگا۔ لیکن پھر وہاں بھی ایک فرق یہ ہوگا کہ انسان جو گناہگار جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی رتی ایمان کی ہوگی، کوئی ذرہ ایمان کا ہوگا، تو بالآخر وہ نجات پائے گا اور اپنے گناہوں سے گلو خلاصی کرا کے جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو جہنم سے ہو کر جنت پہنچیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت انہیں دیکھ کر محسوس کریں گے کہ یہ سیدھا جنت میں نہیں آیا،
جہنم سے ہو کر آیا، وہ خود بھی محسوس کریں گے کہ یہ جو براہ راست جنت میں گئے ہیں یہ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں، ہم سے اعلیٰ درجے کے لوگ۔ تو جنات کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق یوم حشر فنا کر دی جائے گی۔ جو جنات جہنم جائیں گے وہ بھی اپنی سزا بھگتنے کے بعد فنا کر دیے جائیں گے، اور انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ کریم اسے جنت عطا کرے، جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پناہ دے جہنم سے، جو بد نصیب کفر و شرک میں مرے اور ایمان دنیا میں ضائع کر کے مرے، انہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ جن کے پاس اعمال نہیں اور ایمان باقی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی شفاعت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی جان چھوٹ جائے، بہت سوں کے معصوم بچے بن جائیں گے، سفارشی کے بچے مومن جو فوت ہوئے، اللہ انہیں جنت جانے کا حکم دیں گے تو وہ چیخیں چلائیں گے کہ میرے ماں باپ کو بھی ساتھ کیا جائے۔ تو اگرچہ وہ گناہ گار ہوں گے، ایمان ہوگا تو اللہ ان بچوں کے تو فعل معاف کر دیں گے کہ جاؤ لے جاؤ انہیں۔ اور بہت سے واقعات اس طرح کے حضور نے ارشاد فرمائے، اہل اللہ بزرگان دین، جیسے ذکر کے معاملے میں آتا ہے کہ فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کی تخلیق صرف اس لیے ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ روئے زمین پہ گھومتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ اسے اس میں حاضری دیں اور اس ذکر سے مستفید ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ پاتا ہے کچھ ذاکرین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو بلاتا ہے تو وہ جمع ہوتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں دوسروں کے او اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر وہ ذکر اتنی دیر ہوتا رہتا ہے تو وہ اس طرح جمع ہوتے رہتے ہیں کہ پیچھے والے اگلوں کے آگے سے سر نکال کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان کے سر آسمان کے ساتھ جا لگتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں محفل ذکر کو، اور پھر وہ بارگاہ الوہیت میں جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے یا اللہ، تیرے بندے تھے اور بڑے خلوص سے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو کوئی فرشتہ عرض کرتا ہے کہ بار الہ ان میں سارے تو ذاکرین نہیں تھے، صرف ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں کسی ان میں سے کسی سے کام تھا، اسے ملنے آئے، آگے ذکر ہو رہا تھا، وہ فارغ ہو تو بات کریں، تو اس انتظار میں وہ بھی وہاں بیٹھ کے، تو فرمایا میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے ہم قوم لا یشکا جلیسہم، اسی واقعہ کے آخر میں آتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ہم قوم اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ایک ایسی قوم ہے، لا یشکا جلیسہم، کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر انسانوں اور جنوں میں۔ اب اطاعت تو ساری مخلوق کرتی ہے، لیکن انسان کی اطاعت کا اپنا درجہ ہے، جنوں کی اطاعت کا اپنا درجہ، اور باقی جو مخلوق ہے اس کی اطاعت کا اپنا درجہ ہے۔ ذکر بھی ساری مخلوق کرتی ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ تو اس سے مفہوم یہ اخذ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے جو ذکر نہیں کرتی وہ باقی نہیں رہتی۔ ام من شیء، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، الا یسبح بحمدہ، جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر ذرہ، ہر پتا، ہر قطرہ، ہر جھونکا، ہر تنکا، ہر پھول، ہر کلی، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ گویا دنیا میں جو کچھ باقی ہے ذکر کے تو فعل باقی ہے، اور جو چیز دریا غافل ہوتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے، پہاڑ غافل ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، اور زمین غافل ہوتی ہے تو پھٹ جاتی ہے، جس جگہ سے لاوے ابل پڑتے ہیں، عذاب الہی وارد ہو جاتا ہے۔ تو بقا کا سبب ہی ذکر الہی ہے کائنات کے ہر ذرے کا، لیکن ان ذرات کا، ان ہواؤں کا، اس بارش کا، ان پہاڑوں کا ذکر اپنی جگہ۔ انسان جب کرتا ہے تو ہیں تو ذکر میں تو سارے قدرے مشترک ہیں، لیکن اس کا ذکر اپنی جگہ ہے، وہ اس کا احساس اپنا ہے، اس کا ادراک اپنا ہے، اس کی استعداد اپنی ہے،
اس کی مشکلات بھی اپنی ہیں، اور ان سب کو بھگت کر جھیل کر ان سے نکل کر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی کیفیت اپنی ہے، اس کا اجر اپنا مرتب ہوگا۔ دوسری مخلوق کا اب جو یہ ذرات تک ذکر کرتے ہیں تو ان کا اجر یہ ہے کہ اس ذکر کے تو فعل وہ باقی ہیں، ذکر چھوڑ دیں گے تو فنا ہو جائیں گے، یہی ان کا اجر ہے کہ انہیں دنیا میں بقا نصیب ہے جب تک وہ ذاکر ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، کام کا بھی، اطاعت کا بھی، عبادت کا بھی، اور اس حیثیت کے مطابق اس پر اجر بھی مرتب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد علیہ وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔